السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، پرکشش بنا دی گئی ہے، جیسے عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، مالوں سے محبت، نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے محبت، مویشیوں اور کھیتیوں سے محبت۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتلاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، جس کا تعلق دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے ہے، اور اس کی محبت کو خوبصورت اور پرکشش بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ عورتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زین للناس حب الشہوات من النساء۔ پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہے، جیسے عورتوں سے محبت۔ عورتوں سے محبت کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح البخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، حدیث نمبر 5096، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو یہ جو عورتوں کا فتنہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور عورتوں سے محبت ہوتی ہے، کئی طریقے کی محبت، لیکن عورتوں سے محبت ہونا یہ فطری بات ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورتوں سے محبت تھی۔ لیکن کس لیے عورتوں سے محبت کس لیے ہونی چاہیے؟ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ شادی کرنا۔ محبت کا مطلب جیسا کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے، لکا چھپی کر کے ملنا اور غلط طریقے سے جو ہے اختیار کرنا، یہ سب محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب ہے آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ عورتوں سے محبت کی وجہ سے ہی شادی کرتا ہے۔ تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاک دامنی ملے، ہماری نظریں جو ہے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عفت و پاک دامنی مل جائے، تو یہ شریعت کو بالکل پسندیدہ ہے، شریعت یہ چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ ان احادیث میں دیکھیں جس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، یا ان احادیث کو دیکھیں جن میں کثرت سے اولاد کی ترغیب دی گئی ہے، ان حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ عورتوں سے شادی کرو، یا جو لوگ جتنا شریعت نے اجازت دیا، مثلا 4 شادی، اگر کسی آدمی کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، اور وہ 4 شادیاں کرتا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5069، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن خیر هذه الامة كان اکثرها نساء، اس امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عورتیں زیادہ ہیں، مطلب بیویاں زیادہ ہیں۔ اب ایک بیوی والے سے بہتر 2 بیوی والا ہے، لیکن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہوس کو پورا کرنا نہیں، اس کا مقصد غلط طریقہ اختیار کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامنی دے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر و بھلائی کو چن لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ ساز و سامان ہے، اور سب سے بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ نیک عورت۔ اور نیک عورت کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہو، اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر کے شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ نیک بیوی کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہو، اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر کے شوہر کا دل خوش ہو جائے، اور شوہر جب بھی اس کو کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ نیک عورت کی یہ پہچان ہے۔ اور نیک عورت کی ایک اور پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اگر شوہر نہیں ہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال و اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ تو اگر نیک عورت کی طلبگار ہے آدمی اور چاہتا ہے کہ ہم شادی کریں، اس لیے اس کو محبت ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ لیکن عورتوں کی محبت میں حد سے آگے بڑھنا، کیونکہ جتنی چیزیں بتلائی گئی سب سے محبت ہوتی ہے۔ عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، سونے چاندی مال و دولت سے محبت، گھوڑا اور آج کی ڈیٹ میں اچھی سے اچھی سواریوں اس سے محبت، کھیتیوں سے محبت، ہمارا جو ہے ایک فارم ہاؤس ہو جس میں بہت سارے بکرے ہوں، فلاں فلاں جانور، سب کو محبت ہے اس سے۔ لیکن ان محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یا ایسی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہو جو شریعت کے اندر بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے بتلایا کہ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت کو پرکشش بنا دیا گیا ہے، مثلا عورتوں سے محبت۔ تو ہم نے بتلایا کہ عورتوں سے محبت اگر پاک دامنی کی وجہ سے ہو کہ ہم شادی کریں گے، اللہ ہم کو پاک دامنی عطا کرے گا، ہماری نظریں جھکی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں گے، اگر اس اعتبار سے کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو اتنا کرنا ہے جتنا شریعت نے اس کو حد بنایا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والبنین، بیٹوں سے بھی محبت ہے۔ بیٹوں سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا۔ اگر بیٹوں سے محبت فخر و غرور کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہم کسی زمانے میں سنا کرتے تھے، آج بھی لوگ بولتے ہوں گے اگر کسی کے پاس 4 بیٹے تو ہمارے پاس 4 لاٹھی ہے، کون آ کر کے ہم سے لگ دے گا۔ لوگ بولتے ہیں ایسا، 4 لاٹھی ہے، 4 پلڑ ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ فخر ہے اور غرور کی وجہ سے بیٹوں سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو، تو یہ شریعت کے اندر بالکل ہی ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو بیٹوں سے محبت اس لیے ہے، اگر کسی آدمی کو بیٹوں سے محبت اس لیے ہے کہ انسانی نسل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کا اضافہ ہو جو توحید پرست ہوں، جو دین کی خدمت کرنے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سربلند کرنے والے ہو، اگر اس لیے بیٹوں سے محبت ہے تو شریعت میں یہ پسندیدہ ہے۔ یہی دیکھیں ڈیفرنٹ محبت، یہ بھی محبت ہے، وہ بھی محبت ہے، لیکن محبت میں ایسی محبت نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بیٹوں پر فخر کرے، عورتوں کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے، فخر و غرور کے لیے بیٹوں سے چاہت کرے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر بیٹا اس لیے چاہیے یا کثرت سے اولاد اس لیے چاہیے کہ انسانی نسل میں اضافہ ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں میں اضافہ ہو جو توحید پرست ہو، توحید کے عالم کو بلند کرنے والے ہو، تو شریعت کے اندر یہ پسندیدہ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ دیکھو ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جنم دینے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جنم دینے والی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں کثرت امت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اس لیے اگر اس لیے ایسا آدمی بیٹوں سے محبت کرتا ہے تو شریعت میں یہ پسندیدہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے مال، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ لوگوں کی پسندیدہ چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اس میں کس سے؟ عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت اور سونے چاندی کے مال کے ڈھیر سے محبت۔ قناطیر المقنطرہ، قنطار اس کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی کا ڈھیر یا مال و دولت کا ڈھیر۔ لوگوں کو مال و دولت کا ڈھیر کیوں چاہیے؟ ہے دنیا میں لوگ مال و دولت کا ڈھیر لگانے والے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ خالی مال کماتے رہنا، ہر طبقے کے اندر ہیں،
ہر طبقے کے اندر لوگ موجود ہیں جن کو صرف مال سے چاہت ہے، مال 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 مال، جتنا بھی مال ہو جائے، جتنا بھی مال ہو جائے ان کے لیے کم ہے۔ تو لوگوں کو مال سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ مال سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فخر و غرور دکھلائے لوگوں کے سامنے۔ اگر میرے پاس مال رہے گا تو لوگوں کے اوپر پاور رہے گا، لوگوں کے اوپر ہولڈ رہے گا۔ فخر و غرور کے لیے مال لوگ جمع کرتے ہیں، اس لیے جمع کرتے ہیں کہ جو کمزور ہیں ان کو دبائیں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں۔ اگر کوئی آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ ہم لوگوں میں کہلائیں، مال اس لیے کماتا ہے کہ مال ملے گا تو ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مال ہی ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایسا سوچ کر کے کوئی آدمی مال سے محبت کرتا ہے، شریعت کے اندر یہ چیز نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے، آپ دیکھیں گے ابھی ہم نے بتلایا صحابہ کرام میں جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں ان میں سے اکثر کے پاس مال و دولت تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی، اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھی، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس بھی مال و دولت تھا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے اور ہم اس لیے مال و دولت کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جائے، لوگوں کی محتاجگی نہ رہے، اور اس کے بعد جو مال ملے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، جو کمزور اور مسکین اور غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے میں اس مال کو خرچ کریں گے۔ اگر اس لیے مال سے محبت ہے، شریعت کو یہ پسندیدہ ہے، شریعت یہ چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس لیے ہے کہ مال اگر ملے گا تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مال ملے گا تو لوگوں کے اوپر پاور اور ہولڈ رہے گا، مال کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کو دبا کر کے رکھیں گے، لوگوں پر حکومت کریں گے، اگر اس لیے مال کماتا ہے، شریعت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، شریعت کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والخیل المسومۃ، اور لوگوں کو نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ گھوڑا اس وقت کی بات کہا گیا ہے، ابھی بلیٹ سے محبت ہوتی ہے نا، فراری سے محبت ہوتی ہے، BMW کار سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی اگر کوئی اچھی سواری مل لے اس سے محبت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے ایروپلین اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے اوپر بنا لیتے ہیں اس طرح کا چیز جس پر ایروپلین آ کر کے لینڈ کرتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے سواری سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق گھوڑے کا پالنا 3 طرح سے ہے۔ ایک آدمی اگر گھوڑا اس لیے پالتا ہے یا سواری اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی حمایت کریں گے، جب بھی شریعت کو ضرورت پڑے گی، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گا، جب بھی جماعت و جمعیت کو ضرورت پڑے گی تو ہم اس گاڑی کو اللہ کے راستے میں لے جائیں گے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہو تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ اگر اس لیے وہ گھوڑے کو پالتا ہے، شریعت میں یہ پسندیدہ ہے، شریعت میں یہ پسندیدہ ہے، بالکل پسندیدہ ہے۔ لیکن دوسری قسم یہ بھی ہے کہ انسان اگر اسلام کے خلاف ایسا کرتا ہے تو شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں۔ ہمارے پاس گھوڑا ہوگا، ہمارے پاس گاڑی ہوگی، ہمارے پاس سواری ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے فخر کریں گے، اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بات آئے گی تو اس کو استعمال کریں گے، اس میں گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے سواری رکھتا ہے اور اس کے حق کو بھی وہ نہیں بھولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو گھوڑوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، سواری سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن ایک حد تک، حد سے آگے بڑھ کر کے نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والانعام والحرث، یعنی چوپائے جانور۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے دروازے پر، اس کے فارم ہاؤس میں، اس کے باغ میں بکرے ہوں، اونٹ ہوں اور اس طرح کے جانور ہوں جس کو وہ پالے، پھر ضرورت کے وقت اس کو جو ہے بیچیں، یا کبھی کبھی ضرورت پڑے تو اس کو ذبح کریں، کون نہیں چاہتا ہے؟ اسی طرح سے کھیتیاں ہوں، کئی ایکڑ میں ہماری زمین ہو، ہمارے باغ ہوں، کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے، اس سے محبت صرف ایک حد تک ہونی چاہیے، حد سے آگے بڑھ کر کے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اس سے اتنی ہی محبت ہو جتنا شریعت چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ بھی ہے اور اچھا اجر بھی ہے اللہ کے پاس، لہذا اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک آیت نمبر 14 سورہ آل عمران۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا کلیئر کر دیا، یہ سب تو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتلا دوں،
یہ جو چیز ہیں جن کے بارے میں بتلایا گیا ہے جن سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ جو چیزیں ہیں اگرچہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، لیکن ختم ہو جانے والی ہیں. لیکن جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کن کے لیے؟ متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، سبوں کے لیے نہیں. اور متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار صرف اور صرف انہی لوگوں کو کہیں گے جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہوں. انہی کو متقی کہیں گے. متقی دوسرے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں. متقی کسی کو بھی نہیں کہیں گے. بظاہر کوئی آدمی جبہ دستار لگا لے اور ہر وقت تسبیح کھٹکھٹاتا رہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی ایکٹیویٹیز قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی انہی لوگوں کو کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو. اللہ اور اس کا رسول جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہے وہ کرے، جن چیزوں سے رک جانے کے لیے کہے رک جائے، بس وہی متقی ہے. ایسے ہی متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی. نہریں، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور بھی بہت ساری عمدہ قسم کی نہریں ہوں گی. اور ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جس کو کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا. ایسی نعمتوں کے بارے میں دل میں کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس میں وہ ازواج مطہرہ، ان متقی اور پرہیزگاروں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کو تھوک بھی نہیں ہوگا، بلغم بھی نہیں ہوگا، رینٹ بھی نہیں ہوگا، حیض کے وقت میں ان کو حیض بھی نہیں آئے گا. بالکل پاک صاف ستھری بیویاں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی جو سب سے بڑا ہوگا. صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمیہ وہ اہلیہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے بلائیں گے. سب کہیں گے کہ اللہ حاضر ہیں، ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم لوگ خوش ہو؟ کہیں گے کہ ہاں، آپ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں سے ہم لوگوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوقات کو آپ نے نہیں نوازا ہے، تو ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک نعمت دے رہا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضامندی ہے جو قیامت کے دن ملنے والی ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں، کون متقی اور کون متقی نہیں ہے. اور دنیا جب ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا، دودھ کا دودھ کر دے گا اور پانی کا پانی کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.